بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گی۔ طالبات، پچھلے ہفتے ہم نے اقبال کی شخصیت کے حوالے سے بات کی تھی، اقبال کی ابتدائی تعلیم اور ان کی شخصیت اور ان کے مزاج پر اثر انداز ہونے والے عوامل، تو ان کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ اب یہ آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ کا اقبال کے مجموعہ کلام کے حوالے سے ہوگا کہ اقبال کی کون کون سی کتابیں ہیں، کون کون سے مجموعہ کلام ہیں، کس سن میں وہ پبلش ہوئے، اور ان کا مختصر تعارف کہ وہ اردو میں ہیں یا فارسی میں ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اقبال کی کتاب جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے علم الاقتصاد۔ علم الاقتصاد یہ اقتصادیات کے حوالے سے یہ کتاب ہے اور نثر میں ہے۔ تو یہ اقبال کی پہلی کتاب بھی ہے اور نثری کتاب بھی پہلی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ پروفیسر آرنلڈ کی تحریک سے یہ کتاب اقبال نے تالیف کی تھی، یعنی کہ تالیف ہوتا ہے کہ مختلف مضامین کو اکٹھا کرنا اور ان کو ترتیب دے کر شائع کرانا، لیکن یہ چونکہ یہ ان مضامین کے اپنے عنوانات کے نام سے نہیں ہیں، مصنفین کے نام سے نہیں ہیں، تو یہ کچھ نوٹس لے کر اور ان کو ترتیب دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ بڑی نایاب کتاب ہے، بہت مشکل سے یہ کتاب ملتی ہے، لیکن اقبال کی پہلی نثری کتاب ہونے کی وجہ سے اس کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے علم الاقتصاد پر کے حوالے سے، اور اس کا ذکر اس وجہ سے بھی کیا جاتا ہے کہ اندازہ ہو کہ اقبال کا جو مطالعہ تھا وہ کتنا وسیع تھا، ان کے مطالعے کے دائرے میں کون کون سے علوم و فنون بھی آ رہے تھے، جو یعنی کہ سماج میں، معاشرے میں جو علوم ہوتے ہیں، اقبال کی ان پر کتنی نظر تھی۔ تو ان کی جو پہلی کتاب ہے وہ ہے اسرار خودی اور رموز بے خودی۔ اسرار خودی اور رموز بے خودی یہ فلسفیانہ مثنوی ہے۔ مثنوی کی حیث تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نظم جو ہے موضوع کے اعتبار سے بھی نظم کی قسمیں ہوتے ہیں اور حیث کے اعتبار سے بھی نظم کی قسمیں ہوتی ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے جس طرح حمد ہے، نعت ہے، تو ان کا موضوع ان کے عنوان سے ہی پتہ چل رہا ہے، اور تمام نظم جو ہے وہ اسی موضوع پر لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ حیث ہوتا ہے بناوٹ، ساخت۔ آپ اپنی کتابیں کھول کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر نظم کی بناوٹ جو ہے وہ دوسرے سے تقریباً مختلف ہوتی ہے۔ بناوٹ سے مراد یہ کہ کچھ نظمیں آپ کو ملیں گی غزل کی طرح، اور کچھ نظمیں ہوں گی جس میں دو دو مصرے ہوں گے الگ الگ، یا بند بنے ہوتے ہیں 3 مصروں کا، 4 مصروں پر مبنی، 5 6 7 مختلف اعداد کے بند ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی بناوٹ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو مثنوی اثنین دو کو کہتے ہیں۔ تو ایسی نظم جس کا ہر شعر ہم قافیہ ہم ردیف ہو، ہر شعر سے مراد ایک شعر 2 مصروں پر مبنی ہوتا ہے تو دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہو، پھر اگلا شعر اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہو، یعنی کہ پہلے شعر یا دوسرے شعر سے اس کا ردیف قافیے کے حوالے سے تعلق نہ ہو۔ تو یہ ایک فلسفیانہ مثنوی تھی، اور یہ اقبال کے انگلینڈ سے واپسی پر یہ لکھی گئی تھی۔ آپ کو تھوڑا سا بچپن کے حالات اقبال کے بتائے تھے کہ لاہور میں جب وہ کالج میں تھے تو ارشد گورگانی جیسے شاعر اس وقت تھے، جنہوں نے اقبال نوجوان تھے، بالکل 23-24 سال عمر تھی، اور انہوں نے اقبال نے ایک مشاعرے میں شعر پڑھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے،
قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، یعنی جب میں شرمندگی سے کسی گناہ پر، کسی غلطی پر میں شرمندہ ہوا اور شرمندگی سے میرے ماتھے پر جو پسینہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو موتی سمجھ کر چن لیا۔ یعنی توبہ کی قبولیت جو ہے اس کو اقبال شاعرانہ انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ اس قدر پسند ہے، یا ہمارا اپنے گناہوں پر شرمندہ اور نادم ہونا اس قدر پسند ہے کہ وہ شرمندگی کے پسینے کے قطرے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں قیمتی موتی جیسے ہوتے ہیں۔ تو ارشد گورگانی نے سن کر کہا تھا کہ واہ میاں اقبال، اس عمر میں ایسا شعر۔ لیکن پھر اقبال 1905 میں انگلینڈ گئے، بار اطلاع کرنے گئے۔ 1905 سے 1908 تک وہ انگلینڈ رہے، اور انگلینڈ میں ہی وہ پرجوش مسلمان بن گئے۔ وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تمہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، کہ وہاں جا کر ان کے اندر جو ہے وہ جو ریئیکشن پیدا ہوا، وہاں کی تہذیب، وہاں کا ثقافت، وہاں مذہب سے دوری، تو ان کے اندر جو ایک کیونکہ ریئیکشن ہوتا ہے نا، آپ کسی بھی ایسے ماحول میں جائیں جو آپ کے ماحول سے بالکل مختلف ہو، تو یا تو نوجوان جو ہے وہ مغرب میں جا کر ان کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی تہذیب میں رنگ جاتے ہیں، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا رد عمل جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کلچر کو زیادہ پسند کرنے لگ جاتے ہیں، اپنی تہذیب کو کی محبت اور عقیدت ان کے دل میں زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور خصوصاً اسلام سے۔ تو اقبال انہی نوجوانوں میں سے تھے کہ وہاں جا کر وہ ایک پرجوش مسلمان بن گئے۔ اقبال کا شعر تھا کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ تو بہرحال وہاں جا کر ان کے جو فلسفیانہ افکار و خیالات ہیں وہ ان کی ان دو مثنویوں میں، مثنوی ایک ہی ہے، اس کا پہلا حصہ تھا اسرار خودی جو 1915 میں شائع ہوا، اور دوسرا حصہ رموز بے خودی یہ جو 1918 میں۔ تو یہ دونوں مثنویاں جو ہیں یہ ان میں، لیکن اقبال جو ہے بحیثیت شاعر اتنے کیا کہنا چاہیے کہ شاعری کے نقطہ نظر سے یہ مثنویاں جو ہیں وہ اتنی اہم نہیں ہیں جتنی فلسفیانہ ان کے خیالات اور تصورات اور کے حوالے سے، کہ ان کو پڑھ کر اقبال کی حیثیت جو ہے ایک فلسفی اور مفکر کے تو ایک مستحکم ہوتی ہے، لیکن ایک جو ایک شاعری کے جو لوازمات ہیں یا شاعری کے جو تقاضے ہیں وہ اس میں پورے نہیں ہوئے۔ یہ خشک فلسفیانہ مثنوی تھی، اور جس میں ایک یعنی کہ خشک انداز میں فلسفیانہ افکار کو بیان کیا گیا تھا۔ اور اس دوران میں اقبال مطلب دوسری نظمیں بھی کہہ رہے تھے، مختلف محفلوں میں وہ اپنا اردو کلام بھی سنا رہے تھے، لیکن جو سن کے اعتبار سے، سنین وار یا سن کے اعتبار سے جو کتابیں اقبال کی شاعری کی کتابیں شائع ہوئیں وہ اسرار خودی اور رموز بے خودی۔ پھر اس کے بعد ان کی کتاب جو شائع ہوئی اس کا نام تھا پیام مشرق، یہ بھی فارسی میں ہے۔ یہ ایک دیکھیں کہ یہ پہلی تینوں کتابیں جو ہیں وہ فارسی میں ہی آ رہی ہیں۔ پیام مشرق 1922 میں لکھی گئی۔ اس دوران اقبال کی نظمیں شکوہ، جواب شکوہ، وہ کون سی ہے، طلوع اسلام، خضر راہ، یہ بھی مختلف مشاعروں میں اقبال پڑھتے تھے، لیکن وہ اس کو انہوں نے مرتب کر کے کتابی شکل میں نہیں سامنے لائے تھے۔ تو پیام مشرق جو ہے وہ انہوں نے لکھی تھی جرمنی کے مشہور شاعر گوئٹے کی
تصنیف کا یا مجموعہ کلام کا نام تھا مغربی دیوان۔ تو گوئٹے کے جواب میں اقبال نے پیام مشرق لکھی تھی، اور اس میں وہ شاعری کی جو خصوصیات ہیں، تغزل ہے، رمز و ایما ہے، یا اس میں روانی سلاست، ایک دلچسپی جو شاعری کو پڑھ کر ایک روح میں جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں، تو وہ ایک خشک اور یبوست جس پہ طاری تھی اسرار خودی اور رموز خودی میں، وہ پیام مشرق میں نظر نہیں آتی۔ پیام مشرق فارسی کا کلام، اس کتاب کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں رباعیات ہیں، رباعی 4 مصروں پر مبنی ایک چھوٹی سی نظم ہوتی ہے، اس حصے کا نام لالۂ طور ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ افکار ہے، افکار اس میں چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں اور بڑی دلچسپ ہیں۔ اگر مطلب جب میں بی اے کر رہی تھی تو آپشنل فارسی میں اس کی نظمیں جو تھیں وہ مجھے اتنی پسند تھی کہ میں نے ان دنوں زبانی مجھے یاد ہو گئی تھی۔ اس کے بعد غزلیں ہیں، جس تیسرے حصے میں اس کا عنوان، اس تیسرے حصے کا نام مے باقی ہے، مے باقی۔ اور چوتھا حصہ جو ہے اس کتاب کا، اس کا نام ہے نقش فرنگ۔ نقش فرنگ، اس میں مغربی شعراء اور دانشوروں پر دلچسپ ایک تبصرے ہیں، اس میں نیتشے، برگساں، ہیگل اور بائرن وغیرہ پر اقبال کے تبصرے ہیں۔ نقش فرنگ کارل مارکس پر۔ اس کے بعد جی کتاب ہے اقبال کی بانگ درا، جو 1924 میں آتی ہے، اور وہ جو اقبال کے مداح تھے، اقبال کو سننے والے، پسند کرنے والے، اقبال کے جو فین تھے، ان کے پرزور اصرار پر اقبال نے بانگ درا جو ہے وہ شائع کرائی۔ بانگ درا اردو میں ہے، اس سے پہلے جو اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، یہ تینوں کتابیں اقبال کی فارسی زبان میں تھیں، اور بانگ درا جو ہے وہ اردو میں ہے۔ تو اس کے بھی حصے ہیں، 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں پہلے نظمیں ہیں، اور یہ میرے سامنے پڑھی ہے بانگ درا، اور اس میں پہلے 49 نظمیں ہیں۔ پہلے حصے میں 49 نظمیں اور غزلیات جو ہیں وہ اس میں 13 غزلیات ہیں۔ حصہ دوم جو ہے، ٹھیک ہے بچے، یہ لفظ اول، دوم اور سوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوئم سوئم نہیں ہوتا۔ حصہ دوم جو ہے اس میں اسی طرح پہلے 24 نظمیں ہیں، پھر غزلیات، اسی حصے کے آخر میں غزلیات جو ہیں وہ 7 غزلیں ہیں۔ پھر حصہ سوم ہے، حصہ سوم جو ہے وہ اس میں ہیں 70 نظمیں، 70 نظمیں۔ طلوع اسلام بھی اسی میں ہے، اور شکوہ جواب شکوہ بھی اسی حصے میں ہے، جو بڑی مشہور نظمیں ہیں۔ اور غزلیات کی تعداد جو ہے وہ ہے 8، ٹھیک ہے، تیسرے حصے میں 8 غزلیات ہیں، اور آخر میں ظریفانہ کے عنوان سے طنز و مزاح پر مبنی جو ہے وہ حصہ ہے، اس میں 29 نظمیں ہیں۔ اور یہ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے اکبر الہ آبادی کے کلام سے متاثر ہو کر، یا یوں کہیں کہ اکبر الہ آبادی کے کلام کی تعریف میں یہ ان کے انداز میں نظمیں کہی ہیں۔ شاعر ایک عام جو سامع ہوتا ہے یا سننے والا ہوتا ہے کسی شاعر کا، وہ واہ واہ کرتا ہے اور مختلف تحسین کے لیے مختلف کلمے بولتا ہے، لیکن ایک شاعر کا جو انداز ہوتا ہے تعریف کرنے کا، وہ جدا ہوتا ہے، وہ اس کے رنگ میں شاعری کرتا ہے۔ تو یہ اقبال کا ایک طرح کا خراج تحسین ہے، کس کو؟ اکبر الہ آبادی، اکبر الہ آبادی، جن کے بارے میں
جن کی کلام جو ہے وہ طنز و مزاح پر مبنی ہے. ان کی وہ آپ بڑی مشہور رباعی ہے ان کی کہ بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں، اکبر شرم سے غیرت قومی میں گڑ گیا. پوچھا جو ان سے اکبر شرم سے غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا. کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. تو اقبال ان کی فکر سے، ان کی، کیونکہ یہ جو طنز ہوتا ہے یہ بھی اخلاص کی پیداوار ہے. کسی کی برائی، کسی کی اخلاقی خرابی، کوئی بگاڑ دیکھ کر کچھ جو ہے وہ لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں، انہیں برا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نہ ڈائریکٹ کسی کو نصیحت کر سکتے ہیں، نہ سمجھا سکتے ہیں، نہ سختی کر سکتے ہیں. تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ طنزیہ انداز میں ان خرابیوں، ان بگاڑ کی طرف آپ اشارہ کریں مزاحیہ انداز میں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ انہیں خود عادی اتنے ہوتے ہیں، اپنی بری باتوں کا اندازہ خود بھی نہیں ہوتا. تو ایک طنز کے ذریعے، مذاق کے ذریعے جب آپ اس خامی کی طرف نشاندہی کریں گے تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آ جائے. تو یہ طنز جو ہے وہ اخلاص کی پیداوار ہے. اسی اخلاص سے متاثر ہو کر اقبال جو ہے وہ اکبر الہ آبادی کو خراج تحسین پیش کرتے تھے کے لیے ان کے انداز میں انہوں نے شاعری کی، اور یہ ظریفانہ نعت ہے. ٹھیک ہے، اب ان کی اقبال کی ایک اور کتاب آتی ہے اس کے بعد 1927 میں زبور عجم. یہ پھر فارسی میں کتاب ہے. ٹھیک ہے، زبور عجم، اس کے بھی 4 حصے ہیں. پہلے حصے میں 66 نغمے سے مراد یہ ہیں تو یہ غزلیں، لیکن یہ مستی اور ترنم میں جس طرح کہی گئی ہیں تو 66 آپ اس کو نغمے کہیں یا 66 غزلیں کہیں. دوسرا حصہ اس میں بھی 75 نغمے یا غزلیں ہیں. تیسرا حصہ جو ہے گلشن راز جدید کے عنوان سے ہے. اور چوتھا حصہ جو ہے کون سی کتاب ہے؟ یہ زبور عجم. زبور عجم جس میں کہ 4 حصے ہیں. آخری حصہ بندگی نامہ ہے. بندگی نامہ میں اقبال نے غلاموں کے علوم و فنون پر لکھا ہے کہ غلام قومیں یا غلام انسان کسی بھی علم و فن میں ترقی کر بھی لے تو اس میں زندگی یا جان باقی نہیں ہوتی. زندگی جو ہے وہ دوسروں پر کو متاثر کرتی ہے، بے جان چیز کسی کو متاثر نہیں کرتی یا اثر انداز نہیں ہوتی. تو غلاموں کے علوم و فنون میں کوئی زندگی، کوئی تاثیر نہیں ہوتی. اچھا جی، اگلی کتاب جو ہے وہ اقبال کی ہے جاوید نامہ. جس طرح پیام مشرق جو ہے وہ گوئٹے کے جواب میں لکھی تھی، تو جاوید نامہ اقبال نے مغرب کے ایک بڑے شاعر، اس کا نام دانتے تھا، اور اس کی مشہور تصنیف ہے ڈیوائن کامیڈی. تو اس کے جواب میں اقبال نے جاوید نامہ لکھی. اور جاوید نامہ کی جو ہے لکھنے میں اس کی تخلیقی دور جو ہے وہ تقریباً 3 سال ہے. 3 سال کے عرصے میں اقبال اس پر کام کرتے رہے. تو یہ جاوید نامہ اقبال کی فارسی کی کتاب ہے. جاوید نامہ کے حوالے سے عبدالسلام ندوی لکھتے ہیں اپنی کتاب اقبال کامل میں کہ اسرار و حقائق کے معراج محمدیہ پر ایک کتاب لکھنے کا خیال ڈاکٹر صاحب کو ایک مدت سے تھا، اور وہ گلشن راز جدید کی طرح علوم حاضرہ کی روشنی میں معراج کی شرح لکھ کر ایک قسم کا معراج نامہ جدید لکھنا چاہتے تھے. لیکن اس اثناء میں اٹلی کے مشہور شاعر دانتے کی کتاب ڈیوائن کامیڈی پر بعض نئی اور اہم تنقیدات یورپ میں شائع ہو چکی تھیں، جن میں اس حقیقت کو پایۂ ثبوت تک پہنچایا گیا تھا کہ ڈیوائن کامیڈی کے آسمانی ڈرامہ کا پلاٹ بلکہ اس کے بیشتر تفصیلی مناظر ان واقعات پر مبنی ہیں جو اسلام میں معراج محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض احادیث اور روایات میں مذکور ہوئے یا بعد میں بعض مشہور متصوفین اور ادباء کی کتابوں میں درج ہوئے.
جاوید نامہ جو اقبال نے مرتب کیا تھا، تو کہا جاتا ہے کہ اقبال نے جو صوفیاء کرام کی مشہور کتابیں، ابن عربی کی ایک کتاب فتوحات مکیہ اور ابو العلا موری کی کا ایک رسالہ تھا الغفران، تو اقبال نے اس میں سے اس کا مواد لیا تھا۔ ابو العلا موری نے جو رسالہ غفران لکھا تھا، تو اس کے بارے میں ہے کہ اس نے طنز کے پیرائے میں ان شعراء اور ادیبوں کو مورد عتاب قرار دیا تھا جنہوں نے گنہگاری کی زندگی بسر کی تھی، اور اس نے ادبی رنگ میں بہشت اور دوزخ کی سیر دکھائی تھی، اور وسعت رحمت الہی کو واضح کرنے کے لیے برے لوگوں، گنہگاروں اور جاہلیت کے شاعروں کہ جنہوں نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی تھی، مغفرت اور رحمت کا سزاوار ہوتے اور جنت میں داخل ہوتے دکھایا تھا۔ لیکن جو اقبال نے جاوید نامہ لکھی ہے، وہ اگرچہ انہی دونوں کتابوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے لکھی ہے، اور ڈیوائن کامیڈی میں بھی اسی طرح کا دکھایا گیا ہے، لیکن علامہ اقبال نے اس میں جو سیر دکھائی ہے افلاک کی، معراج کے حوالے سے تو آپ جانتے ہیں کہ معراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج، کہ آپ آسمان پر گئے، جنت اور دوزخ کی سیر کی، تو یہ واقعات جو تھے وہ احادیث کی کتب میں، پھر صوفیاء کرام نے اپنی کتابوں میں درج کیے ہوئے تھے۔ تو اقبال نے اسی انداز میں افلاک سیر لکھی ہے اس میں جاوید نامہ میں، تو وہ اس میں 6 ستاروں پر اقبال جاتے ہیں، اور لیکن اس میں دوزخ اور مقام اعراف کو نہیں دکھایا۔ مقام اعراف کو کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کا ایک مقام ہے، تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو دوزخ کو تو نہیں دکھایا، بلکہ جن لوگوں کو جہنم میں عذاب میں مبتلا دکھانے کی ضرورت تھی، ان کو فلک زحل کے ایک ایسے گڑھا ہوتا ہے، سمندر سمجھ لیں، یا گڑھا ہوتا ہے یا کھائی ہوتی ہے، جس میں ان کو عذاب میں مبتلا دکھایا گیا ہے۔ اور یہ وہ لوگ صرف مذہبی یا اخلاقی حیثیت سے ہی مجرم نہیں تھے، بلکہ وہ ایسی برے یعنی کہ خبیث ارواح ہیں جنہوں نے ملک و ملت سے غداری کی، اور جن کو دوزخ نے بھی اپنے اندر لینا قبول نہیں کیا۔ یہ کتنی اہم بات ہے کہ اقبال کی نظر میں وہ سب سے بڑا گنہگار ہے جو اپنے ملک اور ملت سے غداری کرتا ہے، اس کو یعنی کہ اتنا برا ہے، اس کی وہ اپنی ذاتی مفاد کی خاطر، غداری یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ملک کے راز، ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے دشمن کے ساتھ مل کر مالی مادی فائدہ حاصل کریں، تو اس سے بڑا گنہگار اقبال کی نظر میں کوئی نہیں ہے کہ جس کو دوزخ نے بھی لینا قبول نہیں کیا، تو اس کو انہوں نے عذاب میں مبتلا دکھایا ہے۔ تو یہ جاوید نامہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں جو اقبال کی فکر ہے وہ ابھی تک اس تک رسائی جو ہے بڑے بڑے مفکرین کی بھی نہیں ہو سکی۔ اچھا جی، اس کے بعد اقبال کی کتاب آتی ہے زبور عجم کے بعد آتی ہے، جاوید نامہ کے بعد جو 2 کتابیں اردو میں آتی ہیں، وہ ہے ایک ہے بال جبریل، ٹھیک ہے، بال جبریل یہ 1935 میں لکھی گئی۔ جاوید نامہ کا سن میں نے شاید آپ کو نہیں بتایا، جاوید نامہ 1933 میں لکھی گئی، زبور عجم 1927 میں، جاوید نامہ 1933 میں، اور بال جبریل 1935 میں۔ بال کہتے ہیں پر، جبرائیل علیہ السلام کے، شاعری رعایت سے جبریل پڑھا جاتا ہے، تو بال جبریل جو ہے اس میں حصے نہیں کیے گئے، لیکن اس کی کلاسیفیکیشن خود بخود ہو جاتی ہے، کچھ نظمیں الگ ہیں، کچھ غزلیں الگ ہیں، اور اس میں خاص طور پر اقبال جب دوسری گول میز کانفرنس کے سلسلے میں گئے تھے، تو اسپین کے مشہور مقامات کی سیر کی تھی، تو اندلس کو انہوں نے دیکھا تھا،
تو اس حوالے سے ان کی نظمیں اور غزلیں زیادہ تر ہمیں ملتی ہیں۔ اور اس کے بعد ان کی کتاب ضرب کلیم جو 1936 میں لکھی گئی، ضرب کلیم جس کا پہلے عنوان سوچا گیا تھا سورہ اسرافیل۔ سورہ اسرافیل، سور کا معنی آپ جانتے ہوں گے کہ اسرافیل علیہ السلام جو ایک فرشتہ ہے وہ جو سور پھونکیں گے، قرآن میں اس کا بار بار ذکر آیا ہے، جس کے بارے میں روایات مشہور ہیں۔ ظاہر ہے جو احادیث نبوی سے ہی اس کا مفہوم لیا گیا ہے کہ ایسی آواز ہوگی کہ سارے سن کر پہلے تو ایک سرور طاری ہوگا اور وہ متوجہ ہوں گے، پھر وہ آواز اتنی بڑھ جائے گی کہ انسان لوگ تڑپنے لگ جائیں گے۔ نعوذ باللہ، یہ نعوذ باللہ تو نہیں کہنا چاہیے، استغفر اللہ، کہ یہ جب اللہ تعالیٰ یہ کائنات کی بساط لپیٹنے لگے گا تو پھر قیامت کے قریب جو ہے سور پھونکا جائے گا۔ بعض روایت میں ہے 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، بعض میں ہے 1 مرتبہ، واللہ عالم۔ بہرحال یہ قیامت، یہ دنیا کے آخری لمحات ہوں گے، اس کے بعد جو ہے وہ حشر برپا ہو جائے گا اور سارے سیارے ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ تو سورہ اسرافیل رکھا گیا، رکھنے کا اقبال نے سوچا، لیکن پھر انہوں نے اس کا نام بدل کر اس کا نام ضرب کلیم، حضرت کلیم اللہ کس کا لقب تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جن کا عصا تھا اور وہ مارتے تھے اور عصا کا معجزہ تھا، تو وہ ضرب کلیم۔ اس میں اقبال نے اس کی بھی بہت سارے حصے کیے ہوئے ہیں، عنوانات ہیں، تو اس میں افکار اور ان کے اقبال کے اس طرح کے نہیں ہیں کہ جس طرح بانگ درا کی نظموں میں اور بال جبریل کی غزلیات وغیرہ میں ہے۔ تو شاعرانہ حوالے سے یہ بھی اسی طرح تھوڑی سی خشک سی کتاب ہے۔ اس کے بعد اقبال کی آخری جو نظمات کتاب آتی ہے وہ ہے ارمغان حجاز۔ ارمغان حجاز 1938 میں شائع ہوئی، اور یہ واحد کتاب ہے جو آدھی اردو میں ہے اور آدھی فارسی زبان میں ہے۔ تو یوں ہم دیکھیں تو اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ اور ارمغان حجاز یہ اقبال کی فارسی کی کتابیں ہیں۔ بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل اور ارمغان حجاز یہ اقبال کی اردو کی نظمیں ہیں۔ تو طالبات، آپ نے اقبال کی یہ تمام کتابیں جو ہیں ان کو سنین وار آپ نے ایک اسائنمنٹ بنے گی، مختصر سی اسائنمنٹ بنے گی، آپ یہ کتابیں لکھیں، آگے ان کا سن اشاعت لکھیں، اور جو اہم باتیں میں نے ان کتابوں کے حوالے سے، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی اردو میں لکھی گئی ہے اور کون سی فارسی میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کلیات اقبال اپنی لائبریری میں آ کر دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ جب کالج کھلیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور پھر پڑھنا شروع کر دیں تو پھر تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے۔ بہرحال یہ اقبال کے کتابوں کا مختصر تعارف ہے۔ اگلا لیکچر انشاءاللہ میں اقبال کے کلام کی ادوار بندی، وہ اس پر میں آپ کو لیکچر دوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔